بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 11 سے۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ الذین حمزۃ الوصل کا قاعدہ ہے، ادھر دال یا زیر دال نرمی سے ادا کیا جائے گا، یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ الذین یرثون سا واؤ پہ سو، سا بھی نرمی سے ادا کیا جائے گا، نرمی والے حرف 3 ہوتے ہیں، سا زال ذو، یہ زال بھی نرمی سے ادا کیا جائے گا، سا بھی نرمی سے ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر سو میں واؤ مدہ ہے، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ یرثون، جب بھی دو لفظ آپس میں ملیں گے نون لام زبر نل، تو جہاں پر مخرج ہے وہاں پر تھوڑا سا ہولڈ کریے گا زبان کو، تاکہ لفظ آپس میں ہلے۔ یرثون الفردوس، سین میں صفیر کی آواز آئے گی، یعنی کہ سیٹھی کی آواز آئے گی۔ فردوس، ہم فیہا خالدون، ہم فیہا فا یا زیر فی، فا حرف شفوی ہے، ہونٹوں سے ادا ہوگا۔ فی میں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور ہاں میں بھی الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ خالدون، خالف حرف حلقی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ دون میں واؤ مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ وَلَقَدْ، واؤ حرف شفوی ہے، ہونٹوں سے ادا ہوگا۔ واؤ کو کیسا ادا کرتے ہیں؟ ہونٹوں کا پہلے تنگ سا یعنی کہ چھوٹا سا دائرہ بناتے ہیں، سرکل کرتے ہیں ہونٹوں کو، منہ کو ہونٹ کو بند کرتے ہیں، اور اس کے بعد پیچھے کی طرف ہونٹ کو کھول دیتے ہیں، وا، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ، دال حرف قلقلہ ہے، قلقلے کی صفات واضح ہوگی۔ خلقنا، خا حرف حلقی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ لق میں بھی قلقلے کی صفات واضح ہوگی، کیونکہ حرف قلقلہ ہے۔ حرف قلقلہ 5 ہوتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ دال بھی حرف قلقلہ تھا اور قاف بھی حرف قلقلہ ہے۔ یہ دیکھیں، جب بھی قلقلے کی صفات کب سب سے زیادہ واضح ہوتی ہے؟ جب وقف ہو رہا ہوتا ہو لفظ، یا ساکن ہو رہا ہوتا ہو۔ دیکھیں، دال پر بھی ساکن ہے اور قاف پر بھی ساکن ہے، یعنی کہ جزم بنے ہوئے، تو یہاں پر یہ ساکن ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْ، ٹھیک ہے، آواز ہمیں پلٹ کر سنائی دے گی۔ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ان میں اخفا ہوگا، نون ساکن ہے، نون ساکن میں اخفا ہوگا۔ اخفا میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ نون کی آواز کو چھپانا، ٹھیک ہے۔ انسان، سین میں صفیر کی آواز آئے گی، اور الف مدہ بھی ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ من سلالۃ، من میں بھی اخفا ہوگا، سلالۃ میں سین میں صفیر کی آواز آئے گی، سیٹھی کی، لام کھڑا زبر لا، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ تم میں میم مشدد ہے، میم پر تشدید ہے، تھوڑا غنہ ہوگا۔ من طین، میں دیکھیں اخفا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں اخفا میں کیا ہوتا ہے؟ حرف اخفا دیکھیں، یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن میں اخفا ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر بھی دیکھیں ان میں بھی نون ساکن تھا، اخفا ہو رہا تھا، یہاں من پہ بھی نون ساکن تھا، اخفا ہو رہا تھا، لیکن فرق کیا ہے؟ اب دیکھیں نون ساکن کے بعد یہاں پر آ رہا ہے طا، طا ہوتا ہے حرف مستعلیہ موٹے حرفوں میں سے، تو جب حرف اخفا یعنی کہ نون ساکن کے بعد موٹے حرفوں کا کوئی ورڈ آئے گا، حرف مستعلیہ کا کوئی ورڈ آئے گا، تو اخفا بھی موٹا ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں نون ساکن کے بعد سین تھا، تو فلیٹ ہم نے نارمل اخفا کیا تھا، من سلالۃ۔ اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف مستعلیہ ہے، موٹا حرف ہے، تو اخفا بھی موٹا ہوگا، من طین، ٹھیک ہے۔ اخفا کے بعد فوراً اگر موٹا حرف آ جائے تو اخفا بھی موٹا ہوگا۔ تین میں یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ آگے دیکھیں، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ ثم، سا میم پہ ثم، میم پہ تشدید ہے، میم مشدد کا غنہ ہوگا، اور سا نرمی سے پڑھا جائے گا۔ جعلناہ، عین حرف حلقی ہے، حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوگا۔ عین اور حمزہ میں فرق رکھیے گا، جعل نہیں کہیے گا، جعل، ٹھیک ہے۔ جعلناہ نطفۃ، نون طا پیش نوت حرف مستعلیہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ فتن، تا میں تنوین ہے، غنہ ہوگا۔ فی میں یا مدہ ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ قرار،
رو پر کر کے، رو کے اوپر زبر ہے، موٹا کر کے پڑھا جائے گا. رم میم مشدد ہے، غنہ ہوگا. مکین کین میں یا مد ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اب دیکھیں یہ والی آیت تھوڑی لمبی تھی، اس کو دیکھیں. ثم میم مشدد کا غنہ ہے اور ساتھ نرمی سے پڑھا جائے گا. خلقنا نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھا جائے گا. نط نط. اب دیکھیں تو حرف مستعلیہ ہے، موٹا کر کے پڑھا جائے گا اور تو میں خلخلے کی بھی صفات واضح ہوگی، آواز ہمیں تھوڑی سی پلٹ کر سنائی دے گی. نط ٹھیک ہے. فتح علقتاً عین حرف حلقی ہے، حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوگا. قطن میں تنوین ہے، غنہ ہوگا. فخلقنا العلقۃ فخلقنا العلقۃ دیکھیں علقۃ میں عین حرف حلقی سے ادا ہوگا، حلق کے درمیانی حصے سے. قطع جہاں پر بھی حرکات ہے، خاتا یا قطع ایسا جھٹکا دے کر نہ کھینچ کے پڑھیے گا، کیونکہ حرکات بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا کی دیے پڑھا جاتا ہے. اور حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. علقۃ مضغۃ تن میں غنہ ہوگا. فخلقنا المضغۃ. اب یہ دیکھیں یہ ضاد بھی پڑھا جاتا ہے، بہت سارے لوگ اسے ضاد بھی کہتے ہیں اور ضاد بھی کہتے ہیں، دونوں ہی کریکٹ ہیں. ٹھیک ہے. مضغۃ عظاما ضا کھڑا زبر ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا. من میں غنہ ہوگا. فکسونا سین میں حرف صفیر ہے، سختی سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. عظاما لحما لح حرف حلقی سے ہے ہا اور دو زبر کا وقف. جب بھی دو زبر کا وقف ہوتا ہے تو ایک حرکات ہٹا دی جاتی ہے، ایک زبر ہٹ جاتا ہے اور ایک زبر رہ جاتا ہے جو کہ الف مدہ بن جاتا ہے. میم الف زبر ما لحما. ثم انشأناہ ان میں اقفا ہوگا، شین حمزہ زبر شا، اس پہ جزا میں ہلکا سا جھٹکا آئے گا. انشأناہ خلقا آخر. خلقن میں دیکھیں قاف دو زبر قن تنوین ہے اور تنوین کے فوراً بعد حرف حلقی کا حمزہ ہے، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، یعنی کہ بغیر غنہ کے وہ ورڈ پڑھا جائے گا. خلقا آخر. اب آگے دیکھیں فتبارک اللہ. با پہ کھڑے زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. رو پہ زبر ہے، پر کر کے یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا. کا اللہ. اللہ لفظ سے پہلے زبر ہے، اللہ لفظ تفخیم کر کے یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا. جب بھی اللہ لفظ سے پہلے زبریہ پیش آتا ہے اللہ لفظ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. احسن الخالقین. خو پہ کھڑا زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. خی میں یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا.